خالق ہیں. یہ غلو ہے، یہ غلو ہے. وَإِلَّا رافضی، خود امیر المؤمنین علیہ السلام رافضی ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رافضی ہیں، جبرائیل رافضی ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام سب رافضی ہیں. ہم شیعہ رافضی ہیں، ہم فخر کرتے ہیں رافض پر. رافض پر ہم ابو بکر عمر کو نہیں مانتے. اس بات پہ ایمان ہی یہی ہے کہ ان کو نہ مانا جائے. تمہیں اتنا نہیں معلوم کہ اس رفض جو ہے یہ ہے، اور پھر تو ادھر جھوٹ آ کے کہتا ہے کہ من لا یزال الفقیہ میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ روافض پہ لعنت ہے. وہ حدیث نہیں ہے، وہ صدوق کے جملے ہیں. وہ روافض کے لیے نہیں، وہ غلات کے لیے. اور وہ اشہد ان علی اللہ کے لیے نہیں، اشہد ان محمد و آل محمد علیہ السلام خیر البریہ ہے. اس نے اس جملے کو کہا ہے کہ غلات نے اضافہ کیا. جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ. تمہارا تو بنتا ہی نہیں سوائے جھوٹ کے. میرا ان روافض سے سوال آگے ہے ادھر جھوٹ کہہ دو. جو صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے، دلیلیں مانگتے ہیں. ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. تم سب سے سوال کرتا ہوں، اس جنت البقیع کو جنت البقیع کس نے کہا؟ جواب آئے گا حضور نے. جنت المالا کو جنت المالا کس نے کہا؟ جواب آئے گا حضور نے. کہا ریاض الجنہ، حضور نے اپنے قبر کو اور گھر کو اور مسجد کو فرمایا. کس نے فرمایا ریاض الجنہ؟ کہیں گے جی حضور نے. کہا جن چیزوں کو حضور جنت فرما دے اس میں جہنمی کیسے دفن ہو سکتا ہے؟ پہلے کی باتیں چھوڑ دو، وحی کی بات کرو. انشاءاللہ اس وقت بھی یہ زمانہ قبرستان نہیں تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں جنت المعلا میں. کس نے کہا؟ حضور نے. اس قبرستان کو حضور نے کیا کہا؟ جنت المعلا. اس قبرستان کو حضور نے کیا کہا؟ جنت البقیع. اپنے گھر کو کیا کہا اور اپنے ممبر کو ریاض الجنہ. دلیل مانگتے ہو، کتنی چاہیے تمہیں؟ اتنی؟ تمہارے ہاتھ تو عقل جو ہے حدیثیں بری ہے. تم روافض نے عقل سے، کیوں یہاں تمہاری عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے. تو جو بات عقل نہیں مانتی وہ تمہارے یہاں حدیث کیسے بن گئی؟ عقل تو تمہارا معیار ہے، اور عقل پہ آپ نے روایات کو بھرا ہے. عقل کے بارے میں پوری باب ہے آپ کے اس میں. تو جب تمہارے حدیثوں میں عقل کا باب ہے تو جس چیز کو عقل تسلیم نہ کرے اس کو دین کیسے مانو؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو شیعہ مت کہا کرو، تم لوگ رافضی ہو. رافضی کا مطلب ہے چھوڑنا. کہتے ہیں جی ہم شیعہ ہیں. کون سے والے؟ جی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو کہا ہے، اللہ نے فرمایا. تو وہ نبیوں کے گروہ میں سے تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ 12 کے 12 قبیلے جو قریش کے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ سوال ہے. جب نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہو تم، جس میں کوئی قریشی بھی نہیں ہو، اور ان کی اولاد کو کہتے ہو کہ جی وہ مسلمان نہیں تھے. ابو بکر کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 12 بنی اسرائیل کے بھی اور 12 ادھر بھی. 12 قبیلے مسلمانوں کے، 12 قبیلے وہاں بھی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. بنی اسماعیل، بنی اسحاق. کسی اور کو الو بنانا نور زمان کو نہیں بنا سکتے. میں تمہیں وہاں سے کاٹوں گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم شیعہ نہیں ہو. کیا؟ جب شیعہ ہوگا تو سب کو مانے گا، جب رافضی ہوگا تو نہیں مانے گا. اہل سنت ہوگا تو سب کو مانے گا، کیونکہ گروہ میں ایک نہیں ہے، گروہ میں سب ہے. 12 کے 12 گروہ میں ہے. ایک ہی باپ کی اولاد ہے. بنو ہاشم قریش کا قبیلہ ہے. بنو تمیم ہے نا، یہ قریش کا قبیلہ ہے. بنو امیہ قریش کا قبیلہ ہے. اور ایک بات تو میں اور بھی بتا دوں کہ مہاجر قریشیوں میں کوئی منافق نہیں تھا. منافق تھے ہی انصار میں، اوس اور خزرج میں. تم تو ادھر بھی اڑ گئے. کیا دلیل دو گے ٹٹوؤں؟ الو والے مولوی بیٹھ گئے، تم لوگ مناظرے کر رہے تھے ان سے. تمہیں خود پتہ نہیں ہے، خود غرق نہ چڑھتا ہے. پہلے علم تو یہ ان کے ساتھ شیطان بولتا ہے. ادھر آؤ نور زمان سے سیکھ کے جاؤ. یہ شیطانوں سے لڑنا ہمیں آتا ہے. تیرے سامنے ٹھک گیا، میں ذمہ دار ہوں. جو تمہیں کہتا ہے قرآن کو ثابت کرو کہ اصلی کتاب ہے، یہی کافر ہے. جو تمہیں کہے ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو، یہی کافر ہے. جو تمہیں کہے صحابہ منافق ہے، یہی کافر ہے. اور جو تم میں بغض صحابہ کا ڈالے، یہی کافر ہے، کیونکہ بغض صحابہ کفر ہے. تاریخ بعد میں پڑھنا. اور قرآن کی ہر آیت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن کے متشابہات تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے. قرآن کا ترجمہ جو تم نے کیا ہے، یہ انسانوں نے جو کر لیا ہے،
یہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اس تک پہنچے کہ جی باقی ہے، کیونکہ فطرت پہ انہوں نے بھی ترجمے نہیں کیے، یہ یاد رکھنا، بلاغت پر انہوں نے بھی ترجمے نہیں کیے، اور پر کسی نے بھی ترجمہ نہیں کیا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ لغت کا پابند تھوڑی ہے، لغت اس کی پابند ہے، یہ تمہارے زنجیری ترکیب اس کی پابند ہے، اس کی کہیں گے جی قرآن کی اگر آیت یہ ہوتی، اگر یہ یہاں صیغہ آتا تو یہ آیت ایسے ہوتی۔ یہ تمہارے بزرگ جب زنجیری کر رہے ہوتے تو یہ پڑھا رہے ہوتے تمہیں، تیرا یہ بزرگ بھی لڑک گیا اور تیری یہ نحو بھی لڑک گئی، تجھے کیا پتا؟ اللہ فرماتا ہے بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تمہیں کیا پتا کہ آیت کیسے ہوتی؟ ہمیں عقیدہ سکھانے ہیں، پہلے خود تو صحیح ہو جاؤ، غٹ غٹ سرو نمونی اولی دی ہے۔ ترجمے کو کہیں گے تعریف قرآن کیا ہے، تفسیر کو کہیں گے پہلے قرآن اور تفسیر میں فرق جان، پہلے ترجمہ اور تفسیر بھی نہ قرآن کی احاطہ کر سکتے ہو نہ تمہارا ترجمہ، سمجھ گئے؟ جب اس بات پر آ جاؤ گے نا تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ ولی کو قرآن سے بڑا مت مانو، اصحاب سے بڑا مت مانو، مولوی کو قرآن سے بڑا مت مانو، اصحاب سے بڑا مت مانو۔ یہ بڑے بنے ہیں پہلے روافظ، یہ بڑے بنے تھے پہلے خوارج، تو بھی اس ڈگر پہ جائے گا، تو بھی حق سے کٹ جائے گا۔